أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء طهورا۔ پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے بلندیوں سے پانی نازل کیا، ایسا پانی جو خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ پانی کے سلسلے میں ہماری گفتگو تھی اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ طہارت لینا پانی سے دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ طہارت کہ جس میں نیت ضروری نہیں ہے، جیسے ہی آپ نے پانی کے ذریعے کسی چیز کو دھویا وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ایک وہ کہ جس میں نیت ضروری ہے، تو وہ طہارت جیسے کپڑے کی طہارت، جیسے ہم اپنا ہاتھ یا جسم نجس ہو جائے تو اس کو دھوئیں تو چاہے نیت کریں یا نہ کریں ہماری طہارت ہو جائے گی۔ لیکن ہاں اگر کپڑا دھوتے وقت، جسم دھوتے وقت ہم یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم یہ کام اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو ہمیں اس عمل پر بھی ثواب مل جائے گا۔ یہ ہم کر لیں تو ثواب مولا کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے ثواب ملے گا، لیکن ضروری نہیں ہے یہ نیت۔ ہاں وضو وہ طہارت جس میں نیت ضروری ہے، جیسے وضو غسل کہ بغیر طہارت کے، بغیر نیت کے وہ غسل نہیں ہے، وضو نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نیت کریں گے، اور نیت میں ہم نے یہ بتایا کہ صرف انسان کا یہ سوچنا چاہیے کہ میں وضو کر رہا ہوں، یعنی اس وقت اگر اس وقت آپ سے کوئی آ کر پوچھے کہ کیا کر رہے ہو تو فوراً جواب یہ دیں ہم کہ ہم وضو کر رہے ہیں، تو یہی نیت ہے۔ بس اس میں ایک چیز بڑھا دیں کہ یہ وضو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے۔ لیکن اگر وضو کر رہے ہوں خدا نخواستہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا خدا نخواستہ بچے کو سمجھانے کے لیے، اللہ ذہن میں نہیں، اگر سمجھا رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے تب بھی صحیح ہے، لیکن صرف بچے کو سمجھانے کے لیے تو وہ وضو نہیں ہوگا۔ یعنی دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، ایک تو ہم وضو کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ دو پوائنٹ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، ورنہ ان دو پوائنٹوں کے بغیر ہمارا وضو نہیں ہے۔ وضو یہ ہم نے سوچ لیا، آ گئے ہم وضو کرنے کے لیے، واش بیسن پر پہنچے، کچھ چیزیں مستحب ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں اس وضو میں۔ اللہ نے مستحب رکھی ہیں کچھ چیزیں واجب رکھی ہیں، اس میں نہیں کریں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ اب کون سی چیزیں مستحب ہیں؟ اگر پیر آپ کے نجس نہیں ہیں بلکہ صرف گندے ہیں، ایسی مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے لیکن نجس نہیں ہے تو دھو لیجئے، ثواب مل جائے گا آپ کو۔ لیکن نجس ہیں تو دھونا واجب ہے، چونکہ پاک ہونا چاہیے پیر کا، ورنہ مسح نہیں ہوگا، جو بعد میں ابھی اس کی بات آئے گی۔ لیکن بہت سے لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ پہلے پیر دھوئیں جا کے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر نجس ہیں تو دھونا واجب ہے، لیکن نجس نہیں ہے تو پیر دھونا ضروری نہیں ہے۔ اب آتے سب سے پہلا عمل کہ جو ہمیں انجام دینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پانی لیں گے چلو میں اور ہاتھ اپنے دھوئیں گے۔ چلو میں پانی لینا ضروری نہیں ہے، آپ ٹیپ کے نیچے بھی 2 مرتبہ یوں کر کے، ایک مرتبہ دھویا ہٹا لیا، پھر دوسری مرتبہ دھویا کر لیا۔ چلو میں پانی لینا ضروری نہیں ہے،
پہلے زمانے میں تھا کہ لوٹے سے لوگ کرتے تھے تو چلو میں لیتے تھے، لیکن یہ چلو میں لینا اس لیے تھا تاکہ پانی پہنچ جائے، اصل ٹارگیٹ ہاتھوں کو دھونا تھا۔ چونکہ پہلے جگ وغیرہ لوٹا چلا کرتا تھا اس لیے کہتے تھے چلو میں لو، لیکن اگر ٹیب آپ نے کھولی تو بس ایک مرتبہ دھویا ہٹا لیا، دوبارہ دھویا ہٹا لیا، 2 مرتبہ مستحب ہے۔ لیکن ہاں اگر آپ 2 نمبر کر کے آئے ہیں تو پھر یہی دھونا 3 مرتبہ مستحب ہے۔ مستحب کی بات چل رہی ہے ابھی، اگر بڑا 2 نمبر کر کے آئے تو 3 مرتبہ، لیکن اگر نہیں ایسے ہی یا تو وضو آپ کا تھا نہیں ایسے ہی وضو کر رہے ہیں، یا 1 نمبر کر کے آئے ہیں اور وضو کر رہے ہیں تو 2 مرتبہ مستحب ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کریں گے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں گے۔ دیکھیں اللہ نے کیا طریقہ رکھا، ہاتھ آپ کو دیے تاکہ دیکھ لو پانی صحیح ہے یا نہیں، منہ میں کلی کروائی تاکہ سمجھ میں آ جائے پانی خراب تو نہیں ہوا، سنگوایا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ بدبودار تو پانی نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ غلط چیز تو تم یوز نہیں کر رہے ہو، مستحب کیا لیکن اس نے تاکہ سمجھ میں آ جائے ہماری کہ ہم یہ پانی خراب شراب تو اللہ نہیں چاہتا کہ آپ غلط چیزیں استعمال کریں، خراب چیزیں استعمال کریں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو مومن کے لیے ہی پیدا کیا ہے، غیر مومن تو مومن کے طفیل میں کھاتا ہے۔ مومن ہی کے لیے بنایا ہے یہ نعمتوں کو، جو اچھی اچھی نعمتیں، تو مومن کو چاہیے بہترین نعمتیں استعمال کرے، ہاں ان کا مس یوز نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ یوں ان کی نعمتوں کی محبت دل میں پڑ جائے تو اب اپنے بھائی بہن سب کو بھول جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بنایا مومن کے لیے، لیکن نعمت کی محبت میرے دل میں آنی نہیں چاہیے، میں اس سے اپنا دل نہ لگاؤں، بلکہ اس کو اللہ کی مرضی کے لیے یوز کروں، اس کی محبت دل میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں یوز کیا میں نے پھر گزر گیا، جیسے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اس زمانے میں اپنی کمائی سے 38 اس زمانے کی فیملیز کا خرچہ چلایا کرتے تھے، جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا، کماتے اتنا تھے لیکن دوسروں پر خرچ کر دیتے تھے، اپنے یہاں کچھ نہیں رکھتے تھے۔ یہ اتنی فیملیز کا خرچہ حضرت علی اس زمانے میں، جب 1-2 بچے نہیں ہوتے تھے، آج تو 1-2 بچے ہوتے ہیں، اس زمانے میں کم سے کم 8-9 بچے ہوا کرتے تھے، بڑا خاندان ہوا کرتا تھا اور چلاتے تھے۔ اس نے کوئی بھی دروازے پر آتا تھا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ اتنا کمانے والا شخص ایسی زندگی گزارتا ہے کہ جو عام زندگی ہوتی ہے۔ تو بہرحال نعمتیں میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مومن کے لیے بنائی ہیں، غیر مومن مومن کے طفیل میں استعمال کرتا ہے۔ لیکن ہمیں محبت محمد و آل محمد اور اللہ سے کرنی چاہیے، ان دنیاوی نعمتوں سے نہیں، ان کو صحیح یوز کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا دینا چاہیے۔ تو اللہ نے ہمیں سمجھایا، ہاتھ دھو، 3 مرتبہ کلی کرو، 3 مرتبہ ناک میں پانی کرو، جب سمجھ میں آ گیا کہ پانی صحیح، تو اب واجب کام شروع ہو رہا ہے، اب یہاں سے واجب ہے۔ یہ میں نے کیوں کہا مستحب ہے؟ یعنی کبھی اگر آپ کو ایمرجنسی ہے، جلدی آپ کو کہیں جانا ہے، بس چھوٹ جائے گی، تو اب یہ مستحب چھوڑ دیجیے، آپ کھٹ سے آئیے فوراً واجب والا کر لیجیے آپ۔ اس لیے مستحب آپ کو میں نے بتایا کہ مستحب ہے، اس لیے کہ جلدی ہے تو اب اس وقت واجب کو کر کے آپ آگے بڑھ جائیں۔ اب واجب شروع ہو رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا، ہاتھ میں پانی لیا اور بالوں کے اگنے کی جگہ سے فوراً سیدھے نیچے کو لے کر، یہاں پانی ڈالیں گے پیشانی پر، یہاں نہیں ڈالیں گے، یہاں ڈالیں گے اور نیچے کو لے کر ٹھڈی تک پورے ہاتھ میں آ جائیں گے، اور ایسے ہی چونکہ
इस उंगली से और इस उंगली के अंगूठे के बीच में, इस उंगली, बीच वाली उंगली और अंगूठे के बीच में जितना चेहरा आता है उतना धोना जरूरी है। हाँ, आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर लीजिए ताकि अगर थोड़ा कहीं छूट गया हो तो वो पूरा धुल जाए। तो यहाँ पानी डालेंगे, यहाँ को लेकर आएंगे, ये वाजिब है पूरा चेहरा। थोड़ा दाढ़ी अगर है तो थोड़ा हाथ यूं करके फेर देंगे ताकि दाढ़ी के अंदर भी पानी चला जाए, थोड़ा यूं करके। लेकिन हाथ यूं ही रखेंगे, यूं यूं या यूं कर लेंगे, लेकिन ऊपर को नहीं करेंगे, नीचे को रहना चाहिए यूं करके। नीचे को हमेशा करेंगे, ऊपर लेकर नहीं जाए। नीचे को लाए, हाथ उठा लिया, फिर ऊपर से शुरू किया, हाथ उठा लिया। ये यूं यूं करना, ऊपर नीचे नहीं होगा, ऊपर से नीचे आना है हमेशा। ये बात जहन में रहे, ये वाजिब था। दूसरा वाजिब क्या है? अब फिर आप लेंगे पानी चुल्लू में, लेकिन अगर टैब है आपके पास तो चुल्लू में लेना जरूरी नहीं है। आपने यही कोनी आगे को बढ़ाई और यूं करके पूरा यहां से पानी डाला। डालने के बाद नीचे को लेकर आ गए। कपड़ा वगैरह ऊपर करेंगे, कभी आप सोचें कपड़े के ऊपर, मैं कपड़े के ऊपर कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कपड़े के ऊपर करेंगे, या आस्तीन ऊपर को उठा देंगे। हाँ, इतना चूंकि ये बच्चे, बाज बच्चे होते हैं, कपड़ा देखा उसी के ऊपर करने लगे, इसलिए मैंने ये बात आपको बताई है। मुझे पता है कि आप तो ऊपर ही उठाएंगे, लेकिन बाज बच्चे सुने और फिर कहें मौलाना ऐसे कर रहे थे, तो ऐसा नहीं, कपड़ा ऊपर उठा देंगे और यहां से धोना शुरू करेंगे। पैर के नीचे या पानी हाथ में लेकर किसी भी तरह से हमें पानी असल पहुंचाना है। यहाँ पर, यहां से शुरू करेंगे और नीचे तक लेके आएंगे। यही हाथ, दूसरा पानी नहीं लेना, यही गीला हाथ इधर को पूरा 1-2 मरतबा कर लेंगे ताकि पूरे हमारे हाथ पर यहां से लेकर इस उंगली के सिरे तक पानी, बीच में हर कहीं पूरा, कोई भी खाल का हिस्सा इतना सा भी बाकी ना रहे। हाँ, थोड़ा बहुत भूल गए, भूलने की कोई बात नहीं, भूल का कोई वो नहीं, लेकिन जानबूझकर इतना सा भी हिस्सा बाकी नहीं रहना चाहिए। इसी तरह से ये वाला भी पूरा कपड़ा ऊपर उठा के कोहनी से और नीचे तक, हाँ, कभी बीच में भी थोड़ा बहुत उंगलियों के बीच में अगर अंगूठी पहने हुए तो अंगूठी को हिला देंगे ताकि अंगूठी के नीचे की खाल ना बाकी रहे। हर जगह खुलासा ये है कि हर जगह पानी पहुंचना चाहिए, कोई भी जगह बाकी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद ये एक वाजिब, ये दूसरा, ये तीसरा, ये वाजिब हुआ। चौथा वाजिब क्या है? सर का मसा करना। अगर टोपी या मामा पहने हुए हटा देंगे और सर के अगले हिस्से पर मसा करेंगे। कैसे? सर के अगले हिस्से पर, लेकिन बालों के उगने की जगह तक मसा करेंगे। असल काम क्या होना है कि पानी आपके हाथ से सर पर लगना चाहिए। यानी क्या मतलब, क्यों मैंने ये जुमला कहा? अगर बाल बड़े हैं तो कंघा करके पहुंचाएंगे, पानी पहुंचना चाहिए। असल ये है, बाल बड़े हटा देंगे, मुझ जैसे बाल है तो हटाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही आप कर लेंगे मसा। लेकिन ऐसे बालों के उगने की जगह तक हाथ रोक देंगे। कम से कम मिनिमम 3 उंगली से करना मुस्तहब है। 4 से करना अच्छी बात है, 5 से करना अच्छी बात है, मिनिमम 3 उंगली से करना मुस्तहब है। लेकिन हाँ, 1 उंगली से कोई करता है, कोई कहे तो हाँ, मसा सही हो जाएगा, सही हो गया उसका, लेकिन मुस्तहब का सवाब उसको नहीं मिलेगा। मिनिमम 3 उंगली से मुस्तहब, लेकिन खुद मसा करना वाजिब है। यानी कम से कम 1 उंगली से जरूर सर के अगले हिस्से का मसा करें। अगले हिस्से का, सिर्फ अगला हिस्सा क्या है? ये जो हिस्सा यहां से हमें दिखता है, यहां से लेकर, और ये जो ये हिस्सा है सीन की तरह दिखता है, और ये बालों के उगने की जगह तक, ये हिस्सा अगला हिस्सा कहलाता है। यहां पर कहीं भी आपने लगाया और हल्के से हिला दिया, पूरा आगे तक आना भी जरूरी नहीं है, बस हल्के से आपने रखिया, यूं हाथ हिलाया, सर को नहीं हिलाना, सर नहीं हिलना चाहिए, हाथ ही हिलना चाहिए, और आपका ये मसा हो गया। सर नहीं हिलना चाहिए, सर ना हिले। इसी तरह अब पैर का मसा करेंगे। पैर का मसा भी पैरों की उंगली से लेकर
اور اٹھے ہوئے حصے تک ٹخنے تک آپ پیر کا مسح کریں گے۔ کس طرح سے؟ پیر کی انگلی فرض کریں، سوچیں کہ یہ پیر ہے میرا، یہ والا پیر ہے، تو اب یہ انگلیاں ہیں پیر کی، یہاں پر یہ حصہ، یہ والا حصہ یہاں پر رکھیں گے اور یوں کر کے اٹھے ہوئے حصے تک لے کے آ جائیں گے، یہاں پر رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں یوں کر لو، ہو تو جائے گا مسئلہ لیکن اچھا والا نہیں ہوگا۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ حصہ، یہ آخری حصہ ہاتھ کا آخری پیر کے حصے پر رکھیں، وہاں سے لے کر لاسٹ حصے تک آپ لے کر آ جائیں، یہ پیر کا مسح ہوگا۔ پہلے پیر کا کریں، سیدھے پیر کا، رائٹ پیر کا، پھر لیفٹ کا۔ کبھی اگر دھوکے میں ایک ساتھ کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے رائٹ تو اور بعد میں لیفٹ۔ کچھ لوگ جلدی سے دونوں پر مارتے ہیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے، پہلے ایسے کرنا چاہیے، رائٹ پھر ہینڈ۔ وہ سوچتے ہیں دوپہر کا اور رات کا کھانا جلدی سے کھا لیں، تو کھا تو لیں گے لیکن تھوڑی پیٹ میں گڑبڑی آ جائے گی، تو بہتر یہ الگ الگ کھائیں تاکہ پیٹ بھی سے رہے، کام بھی آپ کا چلتا رہے۔ تو یہ وضو ہو گیا۔ اس میں بہت سی یہ دعائیں پڑھنا مستحب ہے، دعائیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا آپ کا وضو ختم ہو گیا لیکن وضو کرتے وقت دعائیں پڑھنا مستحب ہے۔ اور پوری دعاؤں کا خلاصہ یہ ہے، میں آپ کے ذہن تک پہنچا دوں، خلاصہ یہ ہے، آپ ذہن میں یہ سوچیں، اے اللہ یہ جو تو نے نعمت بنائی ہے پانی کی، یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ پانی کی نعمت بنائی کہ جو مجھے بھی پاک کرتا ہے، خود بھی پاک ہے، تیرا شکر ہے۔ تو نے مجھے سونگنے کی طاقت دی، اے پروردگار تو نے میرے چہرے کو اچھا بنایا، آخرت میں بھی میرے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ میرا نامہ اعمال میرے رائٹ ہینڈ میں دینا، جب دعا کرتے ہیں رائٹ ہینڈ میں، اور میرے لیفٹ ہینڈ میں میرا نامہ اعمال مت دینا، اس لیے کہ رائٹ ہینڈ والے کامیاب ہیں، وہاں پر وہ مولا کے ساتھ، بی بی زہرا کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ وہاں رہیں گے رائٹ ہینڈ والے، اور لیفٹ ہینڈ والے ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ تو اے اللہ مجھے نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں دینا تاکہ میں محمد و آل محمد کے ساتھ رہوں، اور وہاں پر علامت یہی ہوگی، جن کو رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا آٹومیٹک وہ کامیاب ہو گئے، وہ محمد و آل محمد کے راستے پر ہو گئے، ان کے ساتھ چلے گئے، اور جو لیفٹ ہینڈ جن کو دیا جائے گا بولنے کی ضرورت نہیں، یعنی وہ ناکام ہو گئے، وہ دشمنان آل محمد کے ساتھ جائیں گے، جہنم میں جلیں گے۔ تو اسی لیے ہم وضو میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں رائٹ ہینڈ میں نامہ اعمال دینا، لیفٹ ہینڈ میں نامہ اعمال نہ دینا۔ پھر ہم جب مسح کرتے ہیں سر کا تو کہتے ہیں اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ میرے سر پر باقی رکھنا۔ پھر جب ہم پیر کا مسح کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ مجھے صراط مستقیم، کہ جو محمد و آل محمد کا راستہ ہے اس پر ثابت قدم رکھنا، یہ پیر میرے لرزش نہ کرنے پائیں، لغزش نہ ہو، میں ادھر ادھر نہ جاؤں، یہ پیر مجھے ہمیشہ صراط مستقیم پر لے کر جائیں۔ تو یہ ان دعاؤں کا خلاصہ میں نے آپ کو اس لیے بیان کیا تاکہ آپ بھی جب وضو کریں تو یہ دعائیں اپنے اللہ سے مانگیں، اور تاکہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کر کے جس طرح اس دنیا میں ہمیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا رکھا ہے اللہ نے، آخرت میں بھی ہمیں انشاءاللہ ان کے ساتھ محشور فرمائے انشاءاللہ۔